تاریخ اسلام میں یہ تاریخ نہیں بھول سکتے۔ 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے ہے، اور آج اسی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مفتی اہل سنت، عظیم سکالر، یقیناً بہت ہی پیاری گفتگو کرنے والے مسائل کے حوالے سے جناب مفتی محمد محسن شہزاد چشتی صاحب، خطیب مرکزی مسجد دربار حضرت سخی سلطان باہو، مدرس جامعہ محمدیہ فاروقیہ سانگلہ ہل تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک اللہ رسول کا احسان کرم فضل سنائیں۔ 21 روزے گزر چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس پر میں صرف ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب اور بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اللہ تو عشرہ نجات جو ہے، یہ یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے لیے آخری سیشن چل رہا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی غفلتوں کو دور کر کے اس میں اپنے لیے ذریعہ بخشش بنایا جائے۔ بہت اچھے، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ یقیناً ہمارے شہر سانگلہ ہل کے فخر، حسین آواز، انداز، لب و لہجہ لیے ہوئے ہمارے تقریباً سبھی ثناخانوں کے سینئر ثناخان، تقریباً اس لیے کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان سے عمر میں زیادہ ہیں، لیکن سینئر ثناخان ہمارے شہر سانگلہ ہل کا بہت پیارا چمکتا دمکتا ستارہ چاند جناب محمد نوید طاہر چاند صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اور ان کے ساتھ خاک پائے چادر والی سرکار لکھوانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، بہت پیاری آواز، انداز، محمد شکیل صاحب حسینی برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ احباب کا، شکریہ مفتی صاحب کا، اور بالخصوص جو ہمیں لائیو دیکھتے ہیں، لائک کمنٹ شیئر کرتے ہیں اور قیمتی رائے سے نوازتے ہیں، آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کروایا جائے۔ قبلہ جناب محمد نوید طاہر چاند صاحب کے حکم کے مطابق جناب بھائی محمد شکیل صاحب حسینی برادران نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی آر فائبر نیٹ ورک والوں کا، مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تمام اراکین کا، برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی اینڈ فلیکس والوں کا، رضوی پروڈکشن، یہ جو آڈیو ویڈیو لائیو، یہ سیٹ اپ، یہ لائٹنگ جن کی بواسطت سے ہم آپ کے ساتھ لائیو مخاطب ہیں، ان کا شکریہ۔ حافظ محمد بلال مبشر صاحب ہمارے ڈائریکٹر، آپ کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔ آئیے پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرتے ہیں۔ بھائی محمد شکیل صاحب حسینی برادران۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ کرم
کبھی ایسا نہ ہوا کہ کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگائی ہو، دل میں گو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں گو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں گو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمنا رائی ہو۔ حسینی برادران، بہت پیارا کلام، بہت پیاری آواز، انداز، اللہ جل شانہ ان کے علم و عمل، آواز و انداز زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔
मेराज उसके पाँव की मट्टी की धूल है। मेराज बुलंदी को भी कहते हैं। शायर कहता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके लिए मेराज जो है वो क्या है, अपने नक्शा खींचता है। मेराज उसके पाँव की मट्टी की धूल है, कुरान खुदा के लहजे में नाते रसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आज के मौजू की जानिब 3 अशार पेश करते हुए बढ़ने वाले हैं कि नामों में जो एक नाम हसी और जली है वो नाम अली, नाम अली, नाम अली है। अल्लाह रे सरकार दो आलम का ये इरशाद गिरामी, मैं इल्म का शहर हूं दरवाजा अली है। और हम बंदाए मौला अली, बंदा गुलाम को भी कहते हैं। शायर कहता है हम बंदाए मौला अली किस्मत के धनी हैं, हम पंजतनी 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 हैं, हम पंजतनी 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 हैं। आज का मौजू शहादत हजरत अली उल मुर्तजा कर्रम अल्लाह वजहुल करीम के हवाले से मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन शाहजाद चिश्ती साहब तशरीफ फरमा है। मौलाना सबसे पहले क्या कहेंगे? मौला अली सरकार की शान तो वराउल वरा है। यकीनन हम जैसे नकीब हो या खतीब हो या सनाखा हो उनकी शान के मुताबिक तो नहीं शान बयान कर सकते, लेकिन अपनी बिसात के मुताबिक, उनकी अता के मुताबिक जितना हो सके हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। क्या कहेंगे आपके फजाइल के हवाले से, आपकी सीरत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया बरादर मुकर्रम जनाब मोहम्मद सैफ साहिब, आज आपने फिर एक अजीम दिन की याद में मुझ तालिब इल्म को मदऊ किया। जिस तरह कि आपने ज़िक्र किया कि 21 रमज़ानुल मुबारक जो है वो तारीख़ का एक ऐसा दिन है कि जो ना बुलाया जाने वाला दिन है। बेशक ये दिन मनाते हैं हम खलीफा चहारम दामाद रसूल शुहर बतूल बाबाए हसनैन करीमैन फाते खैबर अबू तुराब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुश्किल कुशा अली, वाह वाह, नबी के वीर अली, सुभान अल्लाह, सहाबा के मशीर अली और सुन्नियों के पीर अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाते खैबर जनाब मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी यौम शहादत से मनसूब ये दिन है। बेशक। और कौन अली उल मुर्तज़ा हैं? जिनके बारे में कुरान पाक की कसीर आयात करीमा जो हैं वो नाज़िल हुई, जिनके बारे में मुहद्दिसीन इकराम ने अपनी सिहा में, अपनी सुनन में, जिनके फ़ज़ाइल में अबवाब बांधे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और जिनका ज़िक्र इस कदर बुलंद है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ज़िक्र अली इबादत। वाह 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 वाह। तो यहाँ पर हमारे उस्ताज़ी गिरामी, मैं उनका ज़िक्र यहाँ करना सादत समझता हूँ। मैंने उनसे ये बात सुनी थी, हज़रत ख़तीब इस्लाम बुलबुले भेरा, उन परवरदाए निगाह हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत अल्लामा अताउल मुस्तफ़ा रज़वी साहिब, वो फरमाते थे कि जब हम कहते हैं नबी हज़रत अली मुर्तज़ा का ज़िक्र सुनते तो एक हदीस शरीफ मिलती है, जी जी, अन नज़्र अला वजह अली इबादा, कि अली के चेहरे पर नज़र करना ये भी इबादत है। वाह 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 वाह। तो फिर वो कहते हैं कि सहाबा इकराम के दिल में कभी ये सवाल आता होगा कि या रसूलल्लाह, जो सामने से जनाब अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को देख रहे हैं वो तो इबादत कर रहे हैं, जी जी, और जो उनके चेहरे को नहीं देख पा रहे, किसी साइड से या पीछे से देख रहे हैं, या हम जैसे आने वाले 1400 साल बाद में आने वाले हैं, तक जो बाद में आने वाले हैं उनका जिक्र बाद में, उस वक्त जो मौजूद है पीछे से देख रहे हैं, तो अब वो क्या करें? तो फरमाया अन नज़रो इला वजह अली इबादा, जिसने अली की तरफ देखा उसने भी इबादत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद फिर किसी ने ये भी कहा होगा कि जो मौजूद हैं वो तो उस तरफ देख लें, उनको देख लें तो इबादत है, जो बाद में आए तो वो क्या है? फरमाया जिक्र अली। वाह 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 वाह। तो अली का जिक्र करना भी, सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत हैं जिनसे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं और जंग का झंडा उनको अता फरमाया जाता है। बेशक बेशक। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। कुतुब सीरत में आता है कि दूसरा दिन था जनाब अली और मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो इस्लाम अल्लाह कबूल अकबर, फरमाया। अल्लाह अकबर। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जनाब अली और मुर्तज़ा उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में थे, अल्लाह। उनके ज़ेरे वाह, वाह, तरबियत थे। जी, जी। और इतनी बड़ी और सादत क्या है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई। क्या बात है। कहते हैं कि जब जनाब अबू तालिब इख्तिराम की शख्सियत हैं, जब उनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, घर के मामलात को देखा, कफालत के मामलात को देखा, जी, जी। तो जनाब अली रदी अल्लाह तआला को गोद में उठाया, ले आए, फरमाया इसकी कफालत तरबियत मेरे जिम्मा हो गई। अल्लाह अल्लाह। ऐसे तो नहीं फरमाया मन कुम तो मौला फहाजा, जब मौला ने नवाजा ही इस अंदाज से तो फिर मौला ही बनना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और फिर तरबियत फरमाई। जी, जी। तो जनाब मौला कायनात मुख्तलिफ रवायात है, 10 साल 13 साल या 15 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया, लेकिन बच्चों में सबसे पहले बेशक जनाब अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला। और फिर जब आपने ज़ुल अशीरा की दावत बुलाई और आपने कहा कि कौन है मेरी दावत पर लब्बैक कहने वाला, तो जनाब अलीउल मुर्तज़ा ने कहा या रसूलल्लाह कोई नहीं है तो मैं तो हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जनाब अली, अल्लाह, अल्लाह। अब उम्र छोटी, जिस्म कमजोर, आवाज नहीं, लेकिन जज्बा इस कदर बुलंद, सुभान अल्लाह। सुभान। इसीलिए तो अली कहते हैं कि बुलंद हैं। जी जी जी। और देखिए फिर जब जनाब अली और मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला पैदा हुए तो वालिदा ने नाम जैद रखा, और वालिद जनाब अबू तालिब ने नाम जो था वो उन्होंने जैद रखा, वालिदा ने नाम असद रखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले वाह, गए तो फिर फरमाया माशाअल्लाह। इसका नाम अली है। सुभान अल्लाह। और ये क्या क्या इन्हीं की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबा हुआ सूरज वापस वाह, लौटाया। सुभान यही वजह, यही शख्सियत है जिनकी आंखों पे नबी पाक अपना लवाब दहन लगाते हैं तो दर्द चला जाता है। अल्लाह अल्लाह। यही वो शख्सियत है कि जो हया की वजह से सैयदा कायनात के रिश्ते की सलाम बात नहीं करते तो खुद नबी पाक ने बुलावा भेजा। अल्लाह। यही वो शख्स है जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर कि आप मदीना में ठहरे, आपकी मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ थी। अल्लाह। और यही फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। मैं मुख्तसर करता हूँ जी, क्योंकि ये फजाइल खत्म होने वाले नहीं। जी जी बेशक बेशक। मदीना में तशरीफ ले गए, हिजरत हुई, हिजरत का वाक़या जानते हैं, बिस्तर पर लौटा दिया, फरमाया सुबह मानते वापस करके आ जाइएगा। तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जनाबे वाला क्या होता है, मुवाख़ात मदीना होती है, सहाबा को, अंसार को, मुहाजिरीन के साथ भाई बनाया जाता है। तो किसी को जनाब सैयदना सदीक अकबर को भाई बना दिया, किसी का जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला किसी का भाई, जनाब उस्मान गनी को किसी का भाई। तो जनाब मौला कायनात की आंखों में फरमाया अली क्या हुआ है, क्यों परेशान? अर्ज की हुजूर सबको किसी ना किसी का भाई बना दिया और मैं, फरमाया या अली अंता की फिद दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे यहाँ भी भाई हो, आखिरत में भी भाई हो। आखिरत में भाई, देखिए जुमला गौर है, गौर तलब है। आखिरत में भाई कहने का मतलब हर बंदा समझ नहीं पाएगा। हदीस का लेवल तो आपने जान लिया, समझ लिया, लेकिन ये कहना कि मेरा भाई है, ये एक ऐसा जुमला है जो गौर तलब है। भाई मैं बताना चाहता हूं वो दिन जिस दिन माँ माँ नहीं बनेगी, जिस दिन बाप बाप नहीं बनेगा, जिस दिन भाई भाई नहीं बनेगा, उस दिन फरमाया अंता की फिद दुनिया वल आखिरा, उस दिन भी तू मेरा भाई, उस दिन भी कोई पहचाने या ना पहचाने। ऐसे तो ये शख्सियत अवला और वला है, सभी इन्हीं की पहचान वाली हैं। लेकिन वो दिन जब अल्लाह ताला की जलाल और हैबत से हर कोई रिश्तों से बरा हो जाएगा, उस दिन नबी पाक ने फरमाया अंता आखी तुम मेरे भाई हो। लेकिन यहाँ एक बारीक नुक्ता जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये भी मैंने उस्ताद ये मुकर्रम से सुना था। उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली और मुर्तज़ा को तो अपना भाई कहा, लेकिन कुर्बान जनाब मौला कायनात की शख्सियत तो ज़ात और उनका अंदाज़े मोहब्बत और अदब एहतराम नबी पाक, उन्होंने सारी उम्र नबी पाक को कभी भाई नहीं कहा। जब भी कहा है सैयदी या रसूलल्लाह, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, यासीन कहा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वो जानिसार शख्सियत थे जनाब मौला कायनात कि जिनकी शुजाअत इस कदर बुलंद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद बनाओ, इनको अपना खलीफा बनाओ तो ये हादी होंगे, महदी होंगे।
सुभान अल्लाह। फरमाया अगर इनको बनाओ, वैसे तो एक लंबी हदीस थी, इस जुज़ पर मैंने इनके जिक्र किया, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ऊपर जिक्र गुजर गया, जनाब उमर फ़ारूक ऊपर जिक्र गुजर गया, तीसरे दर्जे पे फरमाया अगर इनको बनाओ तो ये महदी भी होंगे, हादी भी होंगे, और ये वो शख्सियत हैं कि जो हर वक्त तमाम खुलाफा के वक्त में चीफ जस्टिस रहे हैं, काज़ी गुज़ार रहे हैं, इनसे इल्म लिया जाता था। क्यों? इनके बारे में नबी पाक ने फरमा दिया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू। बेशक ये वो शख्सियत हैं कि जिनकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करके हम अपने इल्म की खैरात मांगते हैं। बेशक बेशक। और जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु इल्म के कतरे का करोड़वां हिस्सा भी अगर मिल जाए तो कायनात में उस जैसा को आले। ये वो शख्सियत है जिनको नबी पाक ने अपनी गोद में उठाया, जी जी, जिनको अपनी गोद में उठाया, जिनको अपने कंधों पर उठाया। वाह वाह, ये वो सुभान शख्सियत अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। आपने आपके बचपन के हवाले से गुफ्तगू की, तो मैं चाहता हूं आपकी विलादत के हवाले से, आपकी शहादत की तारीख के हवाले से क्या कहेंगे अहले सुन्नत के नज़दीक? ये एक बरीक सा मसला है। आप मुझे अक्सर कहा करते हैं कि फ़ज़ाइल के टॉपिक्स में हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मसला है। एक बंदे की तबीयत हो जाती है तहकीक करने वाली, जी जी बिल्कुल, तो उसमें फिर चीज़ें जो होती हैं बाज़ लोगों को नागवार भी गुजरती हैं, लेकिन हकीकत हाल जो विलादत के हवाला से है, जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की विलादत की कोई मुअय्यन तारीख नहीं है। ठीक है, कोई भी मुअय्यन नहीं है। आले तशय्यो के यहाँ और तारीख है और अहले सुन्नत के यहाँ और तारीख है। ठीक। अहले सुन्नत के अगर कुतुब अगर आप उठाएं तो वहाँ आपको 22 रजबुल मुरज्जब भी आपकी विलादत मिलेगी, लेकिन और ज़्यादातर 13 भी मिलेगी। अभी जो जदीद किताबें आ रही हैं उनमें आ रही हैं, ये मारूफ है 13 रजब, और आले तशय्यो के यहाँ तो है ही 13। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ अहबाब जो हैं वो हमें, जब हम 13 रजबुल मुरज्जब को ज़िक्र मौला कायनात करते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं करना चाहिए, ये तारीख हमारे यहाँ मारूफ नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भाई यही तारीख ही मारूफ नहीं है ना, विलादत तो मारूफ है, शख्सियत तो मारूफ है, जिक्र करें। ये तो वो बहाना है जो हम वाबियों को लगाते हैं कि भाई वो कहते हैं 12 को नहीं 8 को, आप 8 को कर लें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर नहीं है 13 को तो जो दिन है आप उस दिन कर लें। लेकिन ये तहकीक जो मैंने अभी आपको बताई, ये तारीख़ुल खुलफ़ा में जिक्र है इस हवाला से, और जो हमारी मोतबर कुतुब हैं उनमें भी 13 का जो है वो हवाला आपकी विलादत का जिक्र है। लेकिन हमारे यहाँ कोई मुअय्यन तारीख नहीं है। बस इतना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के 10 साल बाद जो है वो आपने क्या नाम है 10 साल पहले, ऐलान नबुव्वत से 10 साल पहले आपकी विलादत हुई। इतना सा जो है कुतुब तवारीख में मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट जो दिन है वो नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। शहादत के हवाले से तो 21 रमज़ान मुबारक, शहादत के हवाले से भी 21 नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, इसमें भी इख्तलाफ है। जो तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखी हुई है वो है 17 रमज़ानुल मुबारक को आपकी पेशानी अक़दस पर ज़रब लगी थी, और 2 दिन आप उसके बाद हयात रहे, जुम्मा हफ्ता, और उसके बाद 19 रमज़ान मुबारक किया। यही जो तारीख़ है ये अलामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने शरह सही मुस्लिम में भी यही लिखी है। लेकिन मारूफ हमारे यहाँ जो है वो 21 है, और वो जो 21 की है वो ये है कि 19 को आपको ज़रब लगी, और 20 और 21 को फिर आपका विसाल बाकमाल हुआ शहादत के एतबार से। तो ये, लेकिन हम जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो मारूफ चल जाए, जब तारीख़ी एतबार से है नहीं है तो फिर जो भी हो, जो तहकीक किसी के नज़दीक हो वो उसी दिन से उनका जिक्र। चलें आगे बढ़ते हुए, बात शुरू हुई है तो मैं चाहता हूँ एक और ऐसा ही सवाल शामिल कर लिया जाए। कुछ कहते हैं कि मौला अली सरकार की विलादत काबे में हुई, कुछ कहते नहीं हुई। हालांकि इतनी बात तो नहीं, हम अली तो अली है, काबे में हो पैदा या ना हो, फिर भी आपका चर्चा, आपकी अजमत, आपके फदाइल, आपकी शान वराउल वरा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अब ये सारे सवाल आप मेरे ज़िम्मे में डाल देंगे तो फिर लोग तो बातें करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। तहकीक ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ ये रवायत ज़ईफ़ रवायत है। आपकी विलादत काबा में नहीं हुई। ठीक। वो हकीम बिन हज़ाम जो हैं उनकी विलादत के बारे में मिलता है, और ये मोतबर कुतुब जो हैं फ़रीक़ैन की आले तशय्यो, हमारे यहाँ ये किताबें रवायात ज़ईफ़ रवायत है कि आपकी काबा में विलादत नहीं हुई। लेकिन हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ एक उसूल है कि फ़ज़ाइल में अगर ज़ईफ़ रवायत भी आ जाए तो उसको बयान किया जाता है। हम खुद बयान करते हैं जी जी, तो ये है फ़जीलत के एतबार से ले सकते हैं, लेकिन तहकीकी तौर पर यह रवायत नहीं है। मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला, फिर फरमाया उसका अली मौला। अब मौला किन मानों में लेंगे?
کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت دیر پہلے ایک ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمارے بہت ہی سینئر اور بہت ہی جید عالم دین ہمارے شہر کی پہچان حضرت علامہ خطیب اسلام سید شاہد حسین گردیزی صاحب کو آپ نے بے شک مدعو کیا تھا. میں نے ان کا نقطہ نظر سنا تھا. میں ان کے نقطہ نظر کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ہم مولا کا معنی محبوب میں لیتے ہیں, محبوب میں لیتے ہیں, ٹھیک, کیونکہ معنی صرف ایک وقت کے لیے نہیں لیا جاتا. جب کسی محل میں آپ ایک معنی مراد لیتے ہیں, یہ اصول کا یہ قاعدہ ہے, اصولی قاعدہ ہے, جب معنی مراد لیتے ہیں تو پھر اس معنی کے آگے پیچھے اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نہیں وہ چلے محبوب یہ بھی اچھا ہے, مددگار بھی, مولا, دوست, اس کے علاوہ کئی معنی. جو محبوب ہوتا ہے وہ مددگار تو ہوتا ہی ہوتا ہے, مددگار کا کون انکار کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی مولا کا معنی جو ہے وہ خلیفہ لے جی تو ہمارے ہاں وہ معنی ٹھیک نہیں آتا. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی مددگار کا اس اعتبار سے لے کے وہ انبیاء کا بھی مددگار تھا تو اس اعتبار سے یہ معنی ٹھیک نہیں آتا. تو معنی وہ لینا چاہیے جس میں حقانیت, جو عقائد اہل سنت کی حقانیت ہے, یا ایسے نظریات جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں وہ نہ خراب ہو کہ آپ ایسا ہی کوئی بے تکا سا معنی لے لیں. اچھا, کچھ لوگ مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو خدا سے بھی اوپر والا درجہ دے دیتے ہیں. تو کچھ لوگ آپ نے فرمایا نا مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی ہے. جا ٹھیک ہے جی, جس کا چہرہ کھل جائے سمجھے وہ مومن ہے, جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار وہ منافق ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ذکر کو اچھا نہیں سمجھتے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم کہتے ہیں بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو مولا کائنات کے نام سے چڑ ہے, جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا جب تک علی کو دوبارہ نہ ملوں تب تک موت نہ آئے. وہ شخصیت جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھائی کہہ دے, جی جی, جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اس انداز میں فرمایا, ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی نے, لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرمایا, اور جن کے بارے میں فرمایا جو ہے وہ کہ جناب والا ان کی اولاد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت سے بھی شیطان کو پاک کر دیا. اور جتنی بڑی شخصیت جناب سید جن کو اپنی بٹیا, پیاری بٹیا عطا فرما دی, ان کے ذکر پاک سے اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ میں کہتا ہوں اپنے ایمان کا جائزہ لے. یہ اتنا حساس معاملہ ہے. انہی کی تو یہی تو وہ شخصیات ہیں جن کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر واجب کر دی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. امام شافعی رحمۃ اللہ ذکر فرمایا یہ محبت واجب ہے. نبی پاک سے اسی وقت سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ تو فرمایا یہی وہ شخصیات ہیں جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گی. میں آپ کو بات پتے کی بات بتاؤں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان 4 خلفاء میں سے 2 خلفاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فیضان سے منور ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا فیضان جاری ہوا. ٹھیک ہے. اور جناب مولا کائنات اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان 2 سے ولایت کا فیضان جاری ہوا. سبحان اللہ. اب وہ ولایت جو اللہ, ولی کا معنی ہی قریبی ہے یا قرب ہے, وہ ولایت جو بندے کو اللہ کے قریبی کر دے, جب آپ انہی کے ذکر نہیں کر رہے تو کہاں اللہ آپ کو ملے گا, کہاں اللہ کے قرب میں جائیں. جی. لیکن اگر ایسا کوئی شخص ہو کہ جو جناب مولا کائنات کے ذکر کو اس انداز میں بیان کر دے کہ ان کو خدا کہے یا جناب والا ان کو رسول کہے, تو ہم ایسے عقیدوں کے بھی قائل نہیں ہیں. بالکل. اور یہ ہمارے ہاں ہی نہیں, اہل تشیع بھی ایسے لوگوں سے جان چھڑاتے ہیں جو اس طرح کے عقائد و نظریات رکھتے ہیں. نہیں میں نے کئی ویڈیو دیکھی ہیں. نہیں آپ ان کے علماء کو سن کے دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے. یہ مذہب ہی شیعہ کا مذہب نہیں ہے کہ وہ جناب علی المرتضیٰ کو علی خدا کہے یا اللہ کہے. شاید اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 بندے جہنم میں جائے, آپ پریشان ہو گئے. تو اہل سنت جو ہے وہ افراط و تفریط سے مبرہ ایک معتدل مذہب ہے جس میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک ایک فضیلت کو جو ہے وہ اس انداز میں مانا جاتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کا سکون ہے. لیکن اگر کوئی ایسے نظریات گھڑ کر ہم پر مسلط کیے جائیں جن کا جناب علی المرتضیٰ جن کو پسند نہ فرمائے, نہ شریعت پسند فرمائے, نہ قرآن پسند, نہ رسول اللہ پسند فرمائے, تو ایسے نظریات سے جو ہے وہ ہم بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. اچھا, دوران گفتگو آپ نے 4 خلفاء کا جو ہے وہ ذکر کیا, حالانکہ مولا حسن پاک کی آپ نے وہ خلافت کا جو ہے وہ شامل ہی نہیں کیا. خلفاء راشدین جن کو ہم لوگ کہتے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے 4 بولے,
पांचवें क्यों नहीं बोले? नहीं, अगर आप क्या मुझे कहेंगे इस अगर आप हवाले मुझे से? ये पूछे कि खिलाफत राशिदा में कितने जी, हैं, जी। तो फिर तो 5 हैं। नहीं, आपने पहले जुमला बोला ना कि कादरी साहब फरमाया करते थे कि 4 खुलफाए राशिदीन में से 2 विलायत के हवाले से, 2 फिर अंबिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान। जो मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ कि मैं कहता हूँ जी मैंने उनका जो एक इक्तिबास है वो कोड किया इस एतबार से, अच्छा। इन चारों के जिक्र के एतबार से। ठीक। लेकिन यहाँ अगर जिक्र किया जाए कि उनके यहाँ या हमारे अहले सुन्नत के यहाँ खुलाफा कितने हैं, जी, तो वो 5 खुलाफा हैं। ठीक। जब तक जनाब सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला का 6 माह का जो दौरानिया खिलाफत है वो ऐड ना किया जाए, तो वो हदीस शरीफ सादिक नहीं आती। नबी पाक ने फरमाया कि मेरे बाद जो खिलाफत है वो 30 साल तक चलेगी। तो अच्छा। वो 30 साल तक तब ही चलेगी जब जनाबे वो मुकम्मल 30 साल तब ही होती जी, है जी, जी। जब हज़रत इमाम बिल्कुल। हसन को उसमें शामिल किया जाता है। ठीक। तो हम अहले सुन्नत का जो नज़रिया है वो ये है कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला वो खलीफा खामिस जी, हैं जी। और वो भी खलीफा राशिदीन में हैं। लेकिन मारूफ चूँकि ये 4 चलते हैं तो वो इस एतबार से जिक्र पाक किया गया है, ना कि इस वजह से कि हम उनको खलीफा नहीं बिल्कुल मानते, हम ठीक। उनको खलीफा राशिद मानते हैं। बिल्कुल ठीक। नादरीन व हाज़रीन, एक कलाम शामिल करते हैं, उसी के साथ मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे मज़ीद सवालात लिए। आप भी सवाल करना चाहें कमेंट्स की शक्ल में सवालात कर सकते हैं। कलाम शामिल करते हैं मोहम्मद शकील साहिब, जनाब हुसैनी बरादरान, उसके बाद फिर मुख्तसर सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह सवालात लिए, फिर आखिर पर जनाब मोहम्मद नवीद ताहिर चांद साहिब इंशाल्लाह अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करते हुए आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। हुसैनी बरादरान। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, हम मिलके सुना, हम मिलके सुना नाराय अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। ज़हरा दा शौक़ पीरा दा पीरे, ज़हरा दा शौक़ पीरा दा पीरे, उन्हें के दसावा यो कितना अमीरे, हो मैं के दसावा यो कितना अमीरे, ते तो सरा तो अर्शे उला तई, ते तो सरा तो अर्शे उला तई, हो सारे दा सारा, सारे दा सारा रकबा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। झुकिया दर दे मैं बन के सवाली, झुकिया दर दे बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तो निराली, वो इज्जत मिली जग तो निराली, पहलो के आँख मैं को कलंदर, पहलो के आँख मैं को कलंदर, सगहा मगर मैं
سگہا مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ہو ایک خاص بالے او جڑا خاص والے او زہرا دلالے او جڑا خاص والے او سیدہ دلالے نیزت چڑھ کے قرآن سنایا نیزت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا حسنو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا ہو مل کے سنا سارے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ رمضان ہے رمضان 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 میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ ایچ ڈی فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، ایچ ڈی فلیکس، اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ ایچ ڈی فلیکس، رمضان ہے رمضان رمضان ہے رمضان رمضان ہے رمضان رمضان ہے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین و حاضرین، بہت پیاری گفتگو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے مفتی اہل سنت مفتی محمد محسن شہزاد چشتی صاحب فرما رہے ہیں، اور بریک سے پہلے کلام پیش فرما رہے تھے حسینی برادران محمد شکیل صاحب۔ بہت پیارا کلام، اللہ جل شانہ ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے سینئر ثنا خان جناب بھائی محمد نوید طاہر چاند صاحب تشریف فرما ہے۔ چند سوالات، اس کے ساتھ ہی پھر جناب محمد نوید طاہر چاند صاحب اپنے مخصوص انداز میں منقبت پیش فرمائیں گے اور اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے۔ میں چند احادیث کا سہارا لیتے ہوئے اگلے سوالات کی جانب بڑھتا ہوں۔ یہ سیف نقابت میں نے دیکھی تو میرے سامنے مولا علی سرکار کے حوالے سے آپ کی شان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث آ گئیں، میں حصول برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. علی اس کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں. علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے. علی سے نفرت منافقت کی علامت ہے. علی تمام مومنین کے مولا ہے. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. جس نے علی کو عزا دی اس نے مجھے عزا دی. علی کا جسم میرا جسم ہے. علی کی روح میری روح ہے. میں علم کا شہر ہوں, دروازہ علی ہے. میں اور علی ایک نور سے ہیں. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. شاہ الفت حیدر جس دل میں کھلی نہیں اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں. ہمیں تو زندگی نے یہی درس دیا ہے بس, اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. آئیے سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ آج کا موضوع آپ کی شہادت کے حوالے سے ہے, آپ نے بہت پیاری گفتگو آپ کے حوالے سے فرمائی, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سخاوت کے حوالے سے ذکر کر لیا جائے. اس کے بعد پھر ہم آپ کی شہادت کے وجوہات جو ہیں اس کی جانب بڑھیں گے. کیا کہیں گے آپ کی سخاوت کے حوالے سے؟ میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جس شان کی طرف بھی نظر بڑھائی جائے, علم ہے تو بے مثال ہے, بے شک. تقوی ہے تو بے مثال ہے, بے شک. طہارت ہے تو باکمال ہے. واہ واہ, اگر آپ کی جناب والا شجاعت کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیا بات. اور اگر آپ کی مشاورت کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. بے اگر شک. آپ کے فیصلوں کو دیکھا جائے تو وہ رہتی دنیا تک ایک منارہ نور اور عین کی شکل اختیار کر چکے ہیں. بے شک, بے آپ شک. کی سخاوت کو دیکھا جائے تو سخاوت بھی سبحان اللہ, سخی آپ سے ہی سخاوت, اس سے بڑا اور کیا سخاوت ہو سکتی ہے کہ وہ ولایت کے امین ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور سخاوت کیا ہوتی ہے کہ وہ مہر لگاتے ہیں تو ولایت ملتی ہے, ولایت تقسیم کر رہے ہیں. جناب مولا کائنات کی سخاوت کے حوالہ سے دو قرآن پاک میں ویسے تو بہت ساری آیات ہیں, لیکن میں ایک صرف وقت کے تناظر کو رکھتے ہوئے ایک آیت کریمہ کا مفہوم ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی جو سخاوت کا ایک ذکر کیا کہ وہ 6 دینار تھے, جی جی, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا. ایک آپ نے صبح کو صدقہ کیا, ایک آپ نے شام کو صدقہ کیا, اور ایک آپ نے جو ہے وہ جناب والا چھپ کر صدقہ کیا, اور ایک آپ نے اعلانیہ صدقہ کیا. تو یہ جو صدقے کرنے کا طریقہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی ترتیب سے ان کو ذکر کر دیا. جی جی, کہ کچھ ایسی بھی شخصیات ہیں جو چھپ کر اور اعلانیہ صدقہ کرتے ہیں, صبح کو صدقہ کرتے ہیں, شام کو صدقہ کرتے ہیں. تو جناب مولا کائنات کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی زینت. سبحان اللہ. اسی طرح سورہ دہر میں آپ کی سخاوت کے بارے میں ذکر ہے. واہ واہ, کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بخار تھا اور اتر نہیں رہا تھا, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ روزے رکھیں. جی, تو پہلا روزہ رکھا تو افطاری کے وقت بھی دروازے پہ کچھ سائل آ گیا, قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا. واہ واہ. اور پھر اگلے دن کی افطاری کے وقت پھر ایک سائل آ گیا, اگلے دن کی افطاری پہ 3 روزے تینوں وقت. ان میں ایک قیدی تھا, ایک مسافر تھا, ایک یوں کہہ لیجیے کہ وہ کوئی غلام تھا. تو اس تینوں دنوں جب وہ آیا تو تینوں دنوں ہی وہ افطاری کے معاملہ جو تھے وہ سارے کے سارے اٹھا کے ان کو دے دیے. حالانکہ صبح کا بندہ شام کو جو ہوتا ہے اس کو طلب ہوتی ہے کھانے کی, لیکن وہ اٹھا کے جب پیش کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف لائے. تو پھر جب انہوں نے واقعہ ذکر کیا فرمایا 3 دن وہ بھی افطاری کے وقت ہی آ جاتا تھا, آگے پیچھے نہیں آتا تھا, تو دیکھ ہی لینا تھا کون تو. تو عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے, فرمایا وہ جبریل تھا جو کبھی قیدی بن کے آ رہا تھا, کبھی وہ مسافر بن کے آ رہا تھا, کبھی وہ جناب والا کسی اور شکل میں آ رہا تھا. جی جی. تو ان ہستیوں کی سخاوت جو اپنا کھانا بھی کسی کو صدقہ کر دیں, ان کو عطا کر دیں, ان کی سخاوت کے کیا کہیں. جی جی, یہ مولا کائنات کی سخاوت ہی تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ آ گیا, جی جی, کوفے میں آ گیا, آپ کے ہاتھ بھی چومتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا. تو ایک دن کہنے لگا مجھے ایک سواری چاہیے. تو آپ نے سواری دی, فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہوں. تو وہ تو اپنے قاتلوں کو بھی نوازنے والے تھے, ان کی سخاوت کے کیا کہنے. کیا بات ہے. آپ نے دوران گفتگو فرمایا اس سے بڑی سخاوت کیا ہے کہ ولایت تقسیم فرما رہے ہیں. اچھا کچھ ٹولے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ولی کو سرے سے نہیں مانتے, تو آپ کہہ رہے ہیں ولایت تقسیم کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو نہ مانیں, ان کو ختم کر دیں.
ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ تو چلے آپ نے ایسے ہی دیکھیے، جواب دے دیا، لیکن اس کے بارے میں بتائیں نا قرآن حدیث کیا کہتا ہے. کہتے ہیں آپ نے بات کہی نا کہ ولایت تقسیم کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں عرض کرتا ہوں، مولا جو مولا ہیں اس کا تو معنی آپ بھی کرتے ہیں کہ وہ مددگار ہیں. جی اس کا تو آپ بھی معنی کرتے ہیں، جی جی ہم بھی معنی کرتے ہیں. یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ مولا کا معنی مددگار بھی ہے. ٹھیک. اب اس سے بڑی مدد کیا ہوگی کہ کوئی شخص آپ کو اٹھا کے اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قرب میں آپ کو لے جائے. تو یہی تو ولایت دینا ہے، یہی تو ولی بنانا ہے کہ آپ کو عامیوں سے اٹھا کے اللہ کا قرب. ولی کا یہی تو ولی معنی ہے. دوست کی مد میں لیں گے آپ. اللہ کے قریبی کے معنی میں لیں گے. ٹھیک. ولی کا معنی دوست تو ہے، لیکن دوست تو قریبی ہر کوئی نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو الا ان اولیاء اللہ ہیں وہ قریبی اس درجے کے قریبی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بہ. یہ اتنے قریبی ہیں کہ جو ان سے جنگ کرتا ہے میں رب خود ان سے جنگ کرتا ہوں. تو اس سے بڑی اور ولایت کیا ہے اور کیا سخاوت آپ کہیں کہ وہ جناب والا اللہ کے ساتھ ہی کسی کو ملا دیا. اب اگر کسی کو یہ بھی سمجھ نہ آئے تو قرآن کا وہ مفہوم پڑھ لیں کہ اللہ بھی ایمان والوں کا مولا ہے، نبی بھی ایمان والوں کا مولا ہے، صالح المومنین بھی جو ہے وہ ایمان والوں کے مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، ملائکہ بھی مولا ہے. یہ تو قرآن پاک کی نص میں لکھا ہوا ہے. تو اب اگر یہاں پر بھی آ کے اگر کسی کو لگتا ہے کہ جناب مولا کائنات کا وہ کمال نہیں ہے تو وہ اسی وجہ سے محروم ہیں وہ انہی فیض سے. کبھی حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں نیاز مندی پیش تو کی جائے. اچھا، یہاں پہ مجھے ایک اور سوال یاد آ رہا ہے. وہ لال رومال والے مولوی صاحب جو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ کل کہہ رہے تھے کہ نبی خود فرمایا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. آپ کہتے نبی دے سکتا ہے. اچھا، وہاں پہ انبیاء کی بات ہے، اب آپ غیر نبی کی بات کریں، مولا علی سرکار کی، ذرا غور کریں تھوڑی سی. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نبی نہیں دے سکتا، آپ کہتے ہیں علی دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ اور پھر وہ بھی 1400 سال بعد ان کی موجودگی کے بعد جب وہ دنیا فانی سے چلے گئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے کا عبد الرحمن ابن ملجم تھا. ٹھیک ہے. یہ وہی خارجی لوگ ہیں جن کو جناب مولا کائنات میں اس وقت جو تھا وہ اپنی تلوار سے کاٹ ڈالا تھا. ان کو ایسے زخم لگائے تھے کہ وہ اب کر تو سکتے نہیں ہیں کچھ. اب وہ اتنی صدیوں بعد وہ چلتے آ رہے ہیں. وہ ہر وقت جناب مولا کائنات کے مخالف تھے، وہ انہی کے نہیں، آل رسول کے مخالف تھے. یہی تو وہ لوگ ہیں جو یزید کو اٹھا کے ان کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو جناب مولا کائنات کے اوپر مختلف قسم کی حضہ سرائی جو کرتے آ رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں عقل سے آری لوگ ہیں، نہ قرآن کا مطالعہ ہے نہ حدیث کا مطالعہ ہے. نبی یہ کہہ رہے صحابہ کرام میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ مجھے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو تحت الثری سے لے کے سدرہ تک. یہ جناب مولا کائنات کا یہ تھا. اور خود جبریل آ کے پوچھتے ہیں. اندازہ تو کیجئے کون آ کے پوچھتا ہے؟ جبریل خود آ کے پوچھتے ہیں. جن کا امتحان دیکھیے، جتنا مشکل امتحان ہوگا اسی ایک مشکل امتحان سے سٹوڈنٹ طالب علم کی کوالٹی کا پتہ چلے گا. جن کا امتحان ہی جبریل لینے آ رہے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے علم کا کیا مقام ہوگا. جی جی. لینے کے لیے کہتے ہیں دے کوئی نہیں سکتے. میں نے کہا یہاں تو جواب لینے کے لیے جبریل بھی آئے کھڑے ہیں. واہ. سب سے مشکل چیز ہوتی ہے کسی سے علم حاصل کرنا. آپ جائیں ورک شاپوں پہ، بچے رل جاتے ہیں 4-4 5-5 سال، کام نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے، پیسے تو دے کے جو مزید جان چھڑا لے جی، لیکن اس کو کام سکھا دینا یہ سب سے مشکل کام ہو. علم کی خیرات مشکل ہے تو وہ تو جبریل بھی لینے آئے ادھر کھڑے ہیں. ٹھیک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے بھائی نے کہا، جناب مولا کائنات نے فرمایا ہاں بھائی کیا پوچھنا؟ وہ پوچھے میں جبریل کے بارے میں پوچھئے. تو آپ نے نظر ایک ادھر نیچے ڈالی ایک اوپر ڈالی، فرمایا مجھے تو تم ہی جبریل لگ رہے. اب اگر ان احادیث کو پڑھنے کے بعد بھی کسی کو نہ سمجھ آئے تو میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں پر جو ہے وہ بے شمار کر کے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن پھر 1400 سال گزر جانے کے بعد میں نے کہا وہ نسل چلی آ رہی عبد الرحمن ابن ملجم کی، وہ تھے ہی خارجی، لیکن ان کا مقصد ہی یہ تھا. لیکن ہمیں تو چاہیے نا کہ قرآن و حدیث سے حوالہ دے. بھائی یہ دیکھیں حوالہ ہمارے پاس ہے، وہ دے سکتے ہیں آج بھی. اب ان کا بھی ایک طریقہ واردات ہے. وہ بھی شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو پکڑتے ہیں. اتنے علماء جاتے ہیں کہیں سے پوچھیں ان کو، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ آنے والا عالم دین، وہ ان کو نہیں پوچھتے. اور وہ ہمارے ہاں میں ٹرانسمیشن ہے میں کیا کہوں، لم یا بج قسم کے اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، جاہل اگلے پچھلے کے، نہ ان کو آگے کا پتہ نہ پیر. وہ جا کے مولا علی کی کیا وکالت کریں گے جو باب العلم کے علم کی خیرات ہی نہیں پا سکے آج تک. ٹھیک.
جو نسل در نسل گدیاں تو چلاتے رہے لیکن ایک بچہ وہ مدرسے نہ پڑھا سکے، نہ دین کا عالم بنا سکے، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، وہ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک، جواب لینا ہے تو انہی سے لیجئے جو علماء و انبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں ان سے لیجئے، جو مولا کائنات کے در سے خیرات لیتے ہیں۔ ہمیں پوچھیں، ہم بتاتے ہیں کہ کیوں ان کو مولا کہتے ہیں، ہمیں پوچھیں کہ وہ کیسے عطا نہیں کرتے، ہمیں پوچھیں ان کی بارگاہ میں آنے والوں کو کتاروں کی کتاریں اونٹوں کی دے دی جاتی ہیں، ان کی بارگاہ میں آنے والوں کو کپڑے دے دیے جاتے ہیں، کھانا اٹھا کے، ان کو نہیں پتا باہر آنے والے کون ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے امین ہی ہیں یہ شخصیات۔ کن کو نبی پاسم کے علم کی وراثت ملی؟ کون ہے جن کو نبی پاسم کا فیضان ہے؟ یہی وہ شخصیات ہیں، یہی شخصیات ہیں۔ ان کے بغیر دروازے رسول پر بندہ کس منہ سے چلے جاتا ہے؟ ان کے بغیر بندے کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، اس لیے وہ لوگ ناقبت اندیش ہیں جو اس علم سے جو آ رہی ہیں، جن کو مولا کائنات کے دمکتے چمکتے فضائل سے بھی اگر ان کی شان اور ان کے کمالات نظر نہیں آ رہے تو سمجھ لیجئے وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ علم سے آری لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں پہ ہم وقت ہی نہیں ضائع کرتے۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کی شہادت کی وجوہات کیا بنی؟ اس حوالے سے یہ اندوناک اور غمناک دن جو ہے امت مسلمہ ہر مومن کے لیے ایک دردناک یہ واقعہ ہے۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب آخری رمضان، آپ کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک تمہیں یہاں اور یہاں جو ہے وہ ضرب نہ لگے گی۔ نبی پاک نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا جس وقت تک تمہاری جو داڑھی مبارک ہے وہ خون سے تر بتر نہیں ہو جائے گی تب تک تم دنیا سے نہیں۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کائنات ان کی حیات میں بتایا اور اس رات کی کیفیت بھی بتائی۔ تو پھر وہ جب آخری رمضان کے ایام چل رہے تھے تو جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ ایک دن جناب حسن رضی اللہ عنہ آپ کے ہاں، ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ایک دن جو حضرت جعفر طیار ان کے ہاں رہتے تھے۔ تو آپ تھوڑا کھاتے تھے، چند لقمے کھاتے تھے۔ تو صاحبزادگان نے عرض کیا کہ حضور زیادہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو خالی پیٹ ہوں، سبحان اللہ، خالی پیٹ ہوں۔ ان لوگوں جن کو مال کی ہوس نہیں تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنا جو ہے وہ کتنا کامیابی اور فلاح کا طریقہ کار اور ان کا عمل ہے۔ جی جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا کہ علی یہ والا معاملہ ہوگا تو جناب علی المرتضیٰ جب وہ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خارجی شخص تھا، یہ اس ٹولے سے تھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے اہل تاریخ نے کہ وہ جو ایک خوارج کا ٹولہ تھا جن کو جناب علی المرتضیٰ نے تہس نہس کر دیا تھا، ان کی آتمائیں رول دی تھی، ان کو بڑا دکھ تھا اس بات کا، آج تک ان کو دکھ ہے کہ جناب مولا علی نے ہمارا یہ حال کیا۔ تو وہاں سے 3 شخص جو لوگ تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا، ان میں حضرت عمر بن عاص کے بھی قاتل تھا، حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک قاتل تھا، اور جناب حضرت علی، یہ تینوں قاتلوں نے مشاورت کی کہ ان 3 بندوں کو قتل کرے تو پھر ہمارا قبضہ ہوگا۔ تو ان میں عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ ذمہ داری لی کہ جناب مولا کائنات کا قتل میں کروں گا۔ اور جب وہ کوفے میں آ گیا تو جناب مولا کائنات جب بیٹھتے تھے دوست احباب کے ساتھ تو وہ فرماتے تھے کہ میرا قاتل آ گیا ہے، اب پتہ نہیں دیر کیوں کر رہا ہے، کس بات کی دیر کر رہا ہے۔ تو صاحبان نے عرض کیا حضور جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے تو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا پھر علی کو عادل کون کہے گا کہ جرم کے بغیر ہی پکڑ لیا، جب تک یہ جرم نہیں کرے گا تب تک میں اسے پکڑوں گا بھی نہیں۔ تو پھر میں نے جیسے عرض کی کہ وہ ایک دن آیا تو وہ کیا نام ہے کہنے لگا مجھے سواری چاہیے، تو آپ نے سواری بھی دی۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ میں اس کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہوں اور یہ میرے قتل کا ارادہ۔ تو پھر صاحبان نے کہا حضور اگر آپ کہیں تو پکڑ لیں۔ فرمایا یہ عدل کا تقاضا نہیں۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے جب وہ آیا جناب والا رمضان المبارک کے وہ دن آئے، 17 کہہ لیں 19 کہہ لیں، جو بھی دن تاریخ میں متعین نہیں ہے، جب وہ آیا اس رات جب حضرت علی المرتضیٰ گھر سے نکلے، آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ گھر سے چلتے اور آواز دیتے آتے کہ نماز کا وقت تھا تو خود جا کے نماز پڑھاتے۔ تو جب آپ گھر سے نکلے تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو صاحبزادگان نے عرض کیا حضور کیا ہے آج اس رات میں؟ فرمایا آج رات مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ اللہ، تو یہ رات کی کیفیت بتا رہی ہے کہ یہ وہی علامات ہیں جن کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ جی جی۔ تو جب جناب مولا کائنات تشریف لائے سنتیں ادا فرما رہے تھے کہ اس شخص نے حملہ کیا آپ پر، تو آپ کی کن پٹی سے جو تلوار ہے وہ آپ کا سر مبارک کو چیرتی ہوئی دماغ تک آئی۔
تو آپ زمین آپ جو ہے مسجد کی صف پر آپ تشریف لے آئے تو صاحب جو وہاں احباب تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہ دین کے کیوں مینارے ہیں، ہم ان کی کیوں نام لے کے آج اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کیوں ہم ان کو شریعت کا مینارہ کہتے ہیں، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ خلیفہ راشدین مہدیین ہیں جن کی سنت جو ہے وہ آپ کے لیے لازم ہے، کہ اسی لیے کہا کہ جناب مولا کائنات نے فوری طور پر فرمایا وقت فجر کم ہے جماعت ادا کی، جناب حسن رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی، اور میں نے جو پڑھا وہ یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات نے بھی پیچھے نماز پڑھی اسی کیفیت میں 2 دن آپ حیات رہے۔ تو پوچھا جاتا اس کا کیا کرنا ہے، فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ خود کروں گا، اگر میں چلا گیا اسی کی وجہ سے تو پھر اس کو میرے معاملے کے ساتھ لاحق کر دینا۔ اور پھر جناب مولا کائنات سلام اللہ علیہ اسی دنیا سے اسی زخم کے ساتھ تشریف لے گئے اور آقا نامدار کے حضور پیش ہو گئے، اللہ کے حضور اپنی جان کو پیش کیا، لیکن شریعت کی پاسداری اس حد تک کی، بہت اچھے، اس انداز میں کی کہ اول دن سے لے کے وہ مولانا روم نے بہت خوبصورت لکھا، کثیرہ میسر بشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، ایسی سعادت کسی کو نہیں ملی، پیدا ہوئے ہیں تو تب بھی مسجد میں، شہید ہوئے ہیں تو تب بھی مسجد میں۔ واہ واہ واہ، ان اسباب کی وجہ اللہ یہ یاد رکھیے، خارجی وہ پلید ٹولہ ہے جو اس وقت بھی مولا کائنات کا دشمن تھا، اور آج بھی جب ان کے سامنے نام لیا جائے میں کہتا ہوں جناب مولا کائنات کا نام معیار ایمان ہے، آپ ان کا نام لیں، شکلیں جو ہیں وہ بتا دیں گی، نسب نامے بتا دیں گی، آپ کو سلسلہ نسب بتا دیں گی۔ ہم اس بات پر جناب مولا کائنات کے ذکر پاک پر خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ سعادت و توفیق بخشی ہے کہ ہم اس گروہ میں آ بیٹھے ہیں جن کے آج چہرے جناب مولا کائنات کی محبت سے چمک رہے ہیں، کل ان کی سب میں کھڑے ہونے سے اللہ اکبر، اللہ، یہ ہمارے لیے ایک ایسا سرمایہ حیات ہے کہ جس کا جس قدر بھی اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی نسلوں کو ان پاک ہستیوں کی سیرت سے روشناس کروایا جائے اور حقیقت بیان کی جائے تاکہ ہماری نسلوں میں آل نبی کی محبت ہو، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کے بارے میں سکھاؤ، جی حب القرآن، قرآن کی محبت، حب نبی، اپنے نبی کی اور حب اہل بیت، میرے نبی کی اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ، یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، جن کا ذکر ہمارے لیے سکون ہے، جن کی شخصیات ہمارے لیے سکون ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا جب تک رکھے محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت، آمین، جائیں تو اسی کے ساتھ، انہی کے ذکر سے ہماری قبریں بھی روشن ہوں، حشر بھی روشن۔ آمین آمین، بہت پیارا پیغام۔ میں چاہتا تھا کہ مفتی صاحب سے عرض کروں کہ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے پیغام دے، لیکن گفتگو میں خود ہی بہت پیارا پیغام دیا۔ اللہ جل شانہ ان کا پیغام دینا، گفتگو کرنا، ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر پر کلام پیش فرما رہے ہیں ہمارے شہر سانگلہ ہل کے سینئر ثنا خاں، بہت پیاری آواز، انداز، لب و لہجہ لیے ہوئے بہت ہی اچھا پڑھنے والے محمد نوید طاہر چاند صاحب۔ میں گزارش کروں گا کلام پیش فرمائے اور مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا
دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے دو نیم دو ٹکڑے خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ کل کا جمال مظہر کل میں ہے عکس ریز کل کا کل کا جمال مظہر کل میں ہے عکس ریز کل کا جمال مظہر کل میں ہے عکس ریز کیسے کہ گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہیں حسین واہ حسین گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے بھئی گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے بس گھوڑے پہ ہیں حسین اصحابی النجوم کا ارشاد بھی بجا سرکار کی حدیث بیان کی ہے شاہ صاحب نے اصحابی النجوم کا ارشاد بھی بجا پر سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے سب سے مگر بلند تو من یا نہ من تیری مرضی سجن سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے سب سے مگر بلند اے عرض پاک تجھ کو اپنے وطن کی طرف شاہ صاحب لکھتے ہیں
عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس کیا تیرے پاس اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے حیرانگی کی بات ہے کہ یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں شاہ صاحب پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو عام انسان کی کیا بات ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط بس تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر میں ایویں نہیں اڑدا پھرنا تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے یہاں بھی ہاں وہاں بھی تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے گھوڑے پہ ہیں حسین رمضان ہے رمضان رمضان ہے